ازن تو پہلے ہوئے ہیں، میں نے تو الزام نہیں لگایا. جب بدزنی ہوئی، ان کے خلاف فتوے آئے، ریٹن میں اتنی موٹی کتاب ایک عالم دین نے کتنے بڑے بڑے علماء دیوبند سے تقریضات لگا کے طارق جمیل صاحب کے خلاف آج سے کئی سال پہلے لانچ کی ہے، جب میرا ان کا تعلق بھی آپس میں نہیں تھا. تو طارق جمیل صاحب کو پہلے ہی انہوں نے بدنام کیا، ان کے خلاف ویڈیو کلپس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علماء دیوبند کے. میں نے تو باقاعدہ ان کو سپورٹ کیا کہ جس بات کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ خطرناک معاملہ ہے. تو حقیقت بات ہے جو انہوں نے حدیث بیان کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث متواتر ہے مسند احمد کے اندر. تو میں نے اس پہ ان کو سپورٹ کیا تھا. اور 4 فرقوں کے باغی علماء، یہ میرا کلپ آلموسٹ 1 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے، اس میں نے باقی مکاتب فکر کے علماء کا بھی ذکر کیا، انہیں سنگل آؤٹ نہیں کیا. تو یہ تو سب کچھ ہے. مجھے طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں. انہوں نے ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں یہ حدیث جب پڑھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں کے رنگ فک ہو رہے ہیں. پھر کئی ویڈیوز میں انہوں نے کہا مجھے اپنوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. تو اشارتاً تو انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. باقی نجی محفلوں میں جو کچھ ان کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج موجود ہے. لہٰذا ہم نے طارق جمیل صاحب کو ونریبل نہیں کیا، بلکہ ونریبل وہ ہوئے ہوئے تھے. ہم نے انہیں سپورٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اسٹوڈنٹ ان کی سچائی میں ان کا ساتھ دیں، جو غلط بات ہے اس میں ان سے لگ رہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا. نیکسٹ. آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان کے ہر گلی محلے میں ایک مسجد ہے، اس کے باوجود لوگ دین سے اتنا دور ہیں جتنا زمین سے آسمان؟ لوگ حرام کھا کر حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. دین کی دعوت ان پر کیوں اثر نہیں کر رہی؟ دیکھیں میرے خیال ہے سب سے اہم سوال اگر آپ کوئی کر سکتے تھے تو وہی ہے. تو اس کا میں جواب ایک ہی دوں گا جو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قرآن کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف کے اوپر امت تک ایک بات کی ہے، یعنی اپنے تخیل کے اندر. تو یہ وجہ ہے. ان سب کا تزکیہ جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ہوا ہے، تصوف کی کتابوں سے ہوا ہے. کاش یہ قرآن پڑھتے تو یہ سب کچھ یہ نہ کرتے. انہوں نے دین جزیات میں لے لیا، صرف حقوق اللہ کو دین سمجھ لیا، حقوق العباد کو چھوڑ دیا. حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر بھی اس معاملے میں نہیں پڑیں گے قیامت کے دن جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا. تو اس کی وجہ یہ کہ ان کا تزکیہ چونکہ قرآن سے نہیں ہوا بلکہ اپنے علماء سے ہوا، پھر علماء کا کریکٹر بھی ان کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کا کام کرنے سے ہم نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں وہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گی، لہٰذا کم چک کے رکھو. تو جس طرح ہمارے علماء نے، پیروں نے، سو کالڈ بزرگان دین نے جو ان مسندوں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی دویں جہانیں مٹھے باہو، یعنی دنیا بھی قائم رکھی ہوئی ہے اور دین کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قیامت والے دن گناہوں پہ بھاری ہو جائیں گی تو ہمیں یہ معاف ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، حقوق العباد کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دنیا کی نیکی اس کو اوور کم نہیں کر سکتی جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ کروائی جائے. تو وجہ یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس قرآن و سنت سے نہیں ہوا بلکہ اپنے فرقوں کے بزرگوں سے ہوا ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے. حالانکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا منصب یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کا دل پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. آج کل کا تزکیہ جو ہے وہ ہو رہا ہے بابوں کی کتابوں سے، اس وقت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہوتا تھا. اور اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل کردہ وحی میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سمجھی. اور جب تو یہ کرے گا غور تو ایک دن تیرے دل سے آواز اٹھے گی کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم. علمی کتاب ہے. اور اسی کو میں نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں تعلیمات کلیم کی ہوئی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسی کو میں کہتا ہوں بابت شاہی کوئی نہیں. جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیمات آ جائیں ان کے مقابلے پہ شاہ نہیں. ایسے تو ہمارے لیے وہ سروں کا تاج ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق بات کریں. اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. بازن تو پہلے ہوئے